بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہم نے ایک اور نیا سلسلہ شروع کیا ہے، مشکل تراکیب اور ان کا حل۔ سب سے پہلا جملہ ہے ان زید کبیر۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ان حرف مشبہ بالفعل ہے اور یہ اس کا اسم ہے اور یہ اس کی خبر ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ انا کے بعد آنے والا جو اسم ہے وہ منصوب ہونا چاہیے تھا اور خبر تو مرفوع ہونی چاہیے تھی، لیکن یہاں پہ معاملہ کچھ اور ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ انا کا اسم مرفوع ہے اور خبر مجرور ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس کو حل کرنے کی آج کوشش کریں گے۔ انا حرف مشبہ بالفعل نہیں ہے، بلکہ یہ انا جو ہے فعل ہے۔ انا یئنو، انن و انینن و انانن و انتن، یہ چار مصدر ہیں انا یئنو کی، اور باب ضرب یضرب سے ہے، جس کا معنی ہے کراہنا، رونا۔ یہ کاف حرف جار ہے اور یہ اصل میں ہے بیر کبیر، ان زید کبیرن کبیرن۔ تو یہاں پر یہ محموز کا قاعدہ جاری ہوا ہے کہ حمزہ ساکنہ کو ماقبل حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے تبدیل کرنا جائز ہے، چونکہ انا کے ماقبل حرف کی حرکت کسرہ ہے اور کسرہ کے موافق حرف علت یا ہے، لہذا حمزہ کو یا سے تبدیل کیا تو کبیرن بن گیا۔ تو یہ کاف حرف تشبیہ ہے جو کہ حروف جارہ میں سے، حروف جارہ کے بعد آنے والا اسم مجرور ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہے کہ کاف حرف جار اور بئرن مجرور، تو کبیرن ہو گیا، اور جب حمزہ کو یا سے تبدیل کیا تو کبیرن ہو گیا۔ تو یہاں یہ ہے ان زیدن، یہ زیدن جو ہے یہ انا حرف مشبہ بالفعل کا اسم نہیں ہے، بلکہ یہ انا فعل کا فاعل ہے۔ یہ کاف حرف جار ہے اور حرف جار کے بعد آنے والا اسم مجرور ہے کاف حرف جار کی وجہ سے۔ انا زیدن کبیرن کا معنی ہوا زید کراہا یا زید رویا کنویں کی طرح، زید رویا کنویں کی طرح۔ تو جیسا کہ بظاہر شروع میں ایسا لگ رہا تھا کہ زیدن جو ہے یہ انا کے بعد آنے والا یہ اسم ہونا چاہیے، اور انا حرف مشبہ بالفعل کا اسم منصوب ہوتا ہے، منصوب ہونا چاہیے تھا، مرفوع کیوں ہے؟ وہ سوال جو ہمارے ذہنوں میں تھا وہ رفع ہو گیا۔